بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مجھے حکم ہوا تھا کہ اس کتاب پر جو ارمغان میوات کی خصوصی اشاعت آئی ہے اس پر میں تبصرہ لکھوں۔ ظاہر ہے کہ چند روز پہلے مجھے کتاب موصول ہوئی تو چند سطریں جنہیں آپ تاثرات کہہ سکتے ہیں، تبصرہ نہیں، وہ پیش خدمت ہیں صدر محترم کی اجازت سے۔ ارمغان میوات کی یہ خاص ضخیم اشاعت بیاد مولانا عبدالسبحان خان میواتی جو 536 صفحات پر مشتمل ہے، جس کو بڑی محنت سے ڈاکٹر عارف الیاس ندوی نے مرتب کیا ہے، یہ بڑی اہم دستاویزی اور پرز معلومات کتاب ہے۔ اسے سوانحی ادب میں محض اضافہ نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ کتاب میوات کی مختلف شخصیات کی حیات و خدمات سے واقف کراتی ہے، ایک عہد کی داستان سناتی ہے، میوات کی علمی، تعلیمی، دینی اور تبلیغی صورتحال اور تحریک و ترقی سے واقف کراتی ہے۔ اس کو صرف ایک شخصیت کی سوانح کہنا اور سمجھنا بڑی غلطی ہوگی۔ مرتب اور ان کے رفقا نے بڑی مہارت سے اس کو میوات کی تعلیمی اور دینی تحریک کی مستند تاریخ بنا دیا ہے۔ اس میں شیخ میوات، ان کے تلامذہ اور وارثوں، اولادوں اور گھر کی خواتین کے تذکرے، صلاحیتوں اور خدمات کی تفصیلات پڑھ کر بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ این خانہ ہمہ آفتاب است۔ اس کا جو باب خانوادہ سبحانی کی خواتین کی دینی، علمی اور دعوتی خدمات پر مشتمل ہے، وہ از خود ہمارے معاشرے میں پنپنے والے بہت سے سوالات و اعتراضات کا مدلل جواب ہے۔ اس کتاب میں مشاہیر کے پیغامات و تاثرات بھی ہیں اور اہل علم کے تحقیقی مقالات بھی۔ ابنائے میوات نے بڑی عرقریزی اور جانفشانی سے اس کتاب میں مولانا عبدالسبحان خان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر مضامین لکھے ہیں۔ ان کے خانوادے اور تلامذہ کی خدمات کی اتنی تفصیلات جمع کر دی ہیں کہ اس خطہ میوات کی ایک خوشنما تصویر اس کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ درست ہے کہ ایک عرصے تک خطہ میوات علم اور دین کی روشنی سے محروم رہا۔ سادہ اور روایتی طرز زندگی، محبت و مہمان نوازی، خودداری اور کھراپن جیسی صفات کے لیے یہاں کے لوگ جانے گئے۔ لیکن یہ بھی امر واقعہ ہے کہ جو شخصیات یہاں پیدا ہوئیں، جن میں بے لوث داعیان دین، کبار علماء، محدثین، صحافی، عربی، اردو اور فارسی کے قادر الکلام شعراء، ان سے علمی دنیا بڑی حد تک ناواقف رہی۔ یہ بڑی قابل قدر کوشش ہے کہ اپنی علمی میراث کی حفاظت اور دنیا کے لیے اس کو لائق استفادہ بنا کر پیش کرنے کے لیے ابنائے ندوہ میوات نے اقدام کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام اور یہ کتاب تاریخ میوات میں نہ صرف ایک نئی پیش رفت شمار ہوگی، بلکہ ایک سنگ میل کی حیثیت اختیار کر جائے گی۔ اسے زمانے کی ستم ظریفی کہیے یا اہل میوات کی سادہ لوحی، کہ بر صغیر کے ہر علاقے کے اہل علم کے بارے میں معلومات دیر سویر اور تلاش و تحقیق سے مل ہی جایا کرتی ہیں، لیکن عجب شان بے نیازی ہے کہ صفحے اول میں شمار کیے جانے والے میواتی جبال علم سے علمی دنیا خاطر خواہ متعارف نہیں ہو پائی۔ یہ صرف میرا ہی احساس نہیں، بلکہ سوانحی ادب و تحقیق کے شناور، دارالمصنفین کی دنیا میں زندگی بسر کرنے والے مدیر معارف کا بھی یہی احساس ہے۔ وہ اسی کتاب کے لیے لکھے گئے اپنے پیغام میں لکھتے ہیں، یہ اقتباس ہے: ہندوستان کے مشاہیر علماء کے حالات تو الحمدللہ بآسانی مل جاتے ہیں، اس لیے نگاہ و قلب ان کے نام اور کام سے کچھ آشنا بھی ہیں۔ مشاہیر کے علاوہ بعض کم مشہور علماء و صوفیہ حضرات کا بھی ذکر کہیں کہیں اور کبھی کبھی مل ہی جاتا ہے، لیکن عجب معاملہ ہے کہ میوات گویا ہندوستان کے جغرافیے ہی سے باہر نظر آتا ہے۔ تاریخ و تذکرہ و سوانح سب کے صفحات نے ذکر میوات سے اس درجہ بے اعتنائی کیوں کی، یہ سوال کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں۔ یہ بات صرف حضرت مولانا عبدالسبحان خان میواتی کے بارے میں نہیں کہی جا رہی، جنہیں شیخ میوات، معلم میوات، استاذ الاساتذہ اور میوات کے شاہ ولی اللہ ثانی سے تعبیر کیا گیا۔ مولانا ہی نے کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ بر صغیر میں بے شمار علماء و فضلاء پیدا ہوئے اور ایک سے بڑھ کر ایک ہوئے، لیکن شاہ ولی اللہ ثانی کوئی نہ کہلایا۔ سچ یہ ہے کہ یہی بات اس خطے کے دیگر اہل علم و اصحاب کمال کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، خواہ وہ مولانا اسحاق امینی ہو یا مولانا نیاز محمد، یا عربی کے بلند پایا شاعر مولانا عبد المنان دہلوی، یا مجاہد آزادی مولانا محمد ابراہیم خان، یا مولانا
حبیب الرحمان خان وغیرہ ہوں۔ جہاں تک مولانا عبدالسبحان خان میواتی کی بات ہے تو ان کی عظمت میں کیا شک کہ اس کا اعتراف اپنے وقت کے مشاہیر شیخ الاسلام مولانا مدنی، شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی اور شیخ طریقت مولانا رائے پوری جیسی عظیم شخصیات نے کیا ہے۔ مولانا عبدالسبحان میواتی کو یوں ہی معلم میوات اور علم کی مشین نہیں کہا گیا، ان کی زندگی، ان کی خدمات، ان کی تعلیمی جد و جہد، ان کا علمی معیار اور ان کی دعوتی کوششیں ان القاب پر شاہد عدل ہیں۔ انہوں نے اہل علم، اساتذہ و فضلاء کی جو کھیپ تیار کی، علم کی اشاعت کے لیے جس طرح اپنی زندگی وقف کی، داعیانہ مزاج کی جس طرح تبلیغ و تشکیل کی، وہ تاریخ دعوت و عظیمت کا ایک روشن باب ہے۔ اس ناحیے سے دیکھیے تو یہ کتاب، اس کتاب کے ممدوح اور اس میں مذکور دیگر شخصیات مسلمانوں کی علمی تاریخ، تحریک اور تاریخ دعوت و عظیمت کا ایک ذرّی باب بن جاتی ہے، اور اس حقیقت کے اس بات کی ایک اور دلیل فراہم کرتی ہے کہ کوئی خطہ اور کوئی دور ایسے اہل علم اور خدا ترس انسانوں کی پہنچ اور وجود سے خالی نہ رہا جنہوں نے ایمان کی جوت جگائی، تبلیغ دین کی مہم چلائی، علم کی روشنی پھیلائی، اپنے حصے کا کام کیا اور شکوہ ظلمت شب کے بجائے اپنے حصے کی شمع روشن کر گئے۔ اس طرح انہوں نے میراث نبوی کی تقسیم میں اپنی عمریں گزار دی۔ سچی بات یہ ہے کہ مادہ پرستی کے اس دور میں اس تحقیقی اور دستاویزی مجلے کی اشاعت کے ذریعے خود برادرم عارف الیاس ندوی اور ان کے رفقا نے علم دوستی، زندگی اور زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ اپنی میراث کی حفاظت اور اس کو آگے بڑھانے کا جذبہ، تعمیری سوچ، احسان شناسی، علمی ذوق اور اسلاف سے محبت کے ساتھ ان کے روشن مستقبل کی علامت ہے۔ ابنائے ندوہ میوات کی کوششوں سے دنیا میوات کی اس قابل تعریف جہت سے واقف ہو رہی ہے۔ یہ خود ایک کارنامہ ہے۔ رب کریم یہ کارنامہ انجام دینے والوں کا حامی و ناصر ہو اور اہل علم کا یہ قافلہ یوں ہی علمی تاریخ میں اضافہ کرتا رہے۔ ضرورت ہے کہ ان بزرگوں کے افکار سے روشنی حاصل کی جائے، ان کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، ان کے اخلاق و کردار کو عملاً برت کر زندہ کیا جائے۔ ادھر میوات کی جن دو شخصیات پر کچھ لکھنے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اس سے ان کے علمی شغف و گیرائی، فکری توسع، سادہ مزاجی، اعلیٰ اخلاق کی مثالیں سامنے آئیں۔ ہمارے بزرگوں کا یہ رویہ قابل تقلید ہے کہ وہ اختلاف کے باوجود دوسروں کا احترام کرتے تھے، علمی و نظریاتی اختلاف کو رنجش و مقاطعت کی تحریک نہیں بنایا کرتے تھے، الا ماشاء اللہ۔ حق اور نجات کو کسی ایک طریقہ و فہم میں محصور نہیں سمجھا کرتے تھے، بلکہ اس جمود کی نکیر و نفی کیا کرتے تھے۔ یہ کتاب ان رویوں پر روشنی ڈالتی ہے اور بخوبی روشنی ڈالتی ہے۔ آج کے عہد میں جب ملت اسلامیہ مسالک و مکاتب فکر، اداروں اور تنظیموں اور حد یہ ہے کہ اس کے بعد شخصیات اور شخصی حلقوں میں تقسیم ہو رہی ہے، تو اس صورتحال میں ان بزرگوں کے اخلاق اپنانے اور ان کے افکار سے روشنی حاصل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔